بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جعفری طلسم مہر سلیمانی، خدا تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ کو جعفری طلسم مہر سلیمانی موصول ہو چکا ہے۔ یہ تکثیر نہایت توجہ اور حد درجے احتیاط کے ساتھ تیار کی گئی ہے، اور اس کے تیار کرنے میں خاصا وقت صرف ہوا، اور کیوں نہ ہوتا کہ جعفری طلاسم و تکثیر میں یہ دنیا کی سب سے بڑی تکثیر ہے۔ اتنی بڑی تکثیر کے زمام نکالتے ہوئے اعصاب چٹکنے لگتے ہیں۔ ایک معمولی سی غلطی پوری محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی تیاری میں کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں دکھاتے۔ ایک ایک سطر کی تکثیر میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ بہر صورت خدا کا شکر ہے کہ یہ آپ کے لیے نہایت اہتمام و انصرام کے ساتھ بالآخر تکمیل پذیر ہوئی۔ اللہ رب العزت خوب برکت فرمائے، آمین۔ مہر سلیمانی کا مختصر تعارف یہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ یہ جعفری طلسم ہندوستان میں سب سے پہلے مغل بادشاہ اکبر کے لیے ابو الفضل فیضی، یہ بادشاہ کے 9 رتن میں ایک تھے، نے تیار کی تھی۔ اس تکثیر کی تیاری سے بادشاہ کی حکومت کے استحکام و بقا میں روحانی قوتوں سے بھی مدد لینا مقصود تھا، اور جعفری طلسم کا یہ طریقہ ایرانی حکماء کی ایجاد و اختراع ہے۔ اس طریقے سے تکثیر بنوا کر زمانہ قدیم سے عام و خاص سب مستفید ہوتے رہے ہیں۔ مہر سلیمانی کا حامل اگر کوئی عام انسان ہے تو وہ رفتہ رفتہ اس کی برکت سے خواص میں داخل ہو جائے گا۔ جس شعبے سے اس کا تعلق ہوگا اس میں اسے غیر معمولی کامیابی ملے گی، اور کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنے فن کا بے تاج بادشاہ بن جائے۔ اسی طرح یہ تکثیر اہل ثروت اور اہل منصب حضرات کے لیے ایک نایاب روحانی عطیہ ہے، جس کی بدولت ان کے مقام و مرتبے کا، عزت و شہرت کا، مال و دولت کا تحفظ ہوتا ہے، اور اس میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ یہ تکثیر ایک مرتبہ جس کسی کے نام سے تیار ہو جائے، پھر وہ انسان عام نہیں رہتا بلکہ خاص الخاص ہو جاتا ہے، کیونکہ اس تکثیر میں 7 اولو العزم پیغمبروں علیہم السلام، 7 ملائکہ مقربین، 7 سیارگان علوی اور 6 بادشاہان جہاں کے ناموں کے ساتھ صاحب تکثیر کا بھی نام شامل کیا جاتا ہے، اور تکثیر مؤخر صدر کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت لیندی، بہت لمبا پروسیس ہے۔ حکماء اور عاملین حضرات جانتے ہیں کہ محض حرفوں کی اس تکثیری گردان سے ہی روحانیین و موکلین تکثیر حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جس مقصد و غرض و غایت کے واسطے یہ تکثیر جس بندہ خدا کے نام سے تیار ہوئی ہے، اس کے کام کو سر انجام دینے میں بإذن اللہ پابند و مامور ہو جاتے ہیں۔ اس تکثیر کی یعنی مہر سلیمانی کی مختصر خاصیت یہ ہے کہ اس تکثیر کا حامل اپنے فن اور شعبے کا بے تاج بادشاہ ہو سکتا ہے۔ تکثیر مہر سلیمانی کے حامل کو تسخیر خلائق کی دولت حاصل ہوگی، بالخصوص حکومت اور اس کے اعلیٰ افسران کی تسخیر کے لیے نہایت عمدہ ہے۔ الیکشن میں کامیابی اور عوام پر اپنی پکڑ بنانے کے لیے یہ تکثیر مہر سلیمانی بے مثال ہے۔ وزیر یا منسٹر بننے والے افراد کے لیے اس سے عمدہ اور اعلیٰ طلسم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اہل ثروت و دولت حضرات کی مالی حیثیت میں کمی واقع نہیں ہوتی، لہٰذا اس مقصد کے لیے بھی لوگ بکثرت تیار کرواتے ہیں کہ مال و دولت جس قدر حاصل ہے اس میں گراوٹ نہیں آئے بلکہ اضافہ ہوتا رہے۔ جس منصب و عہدے پر فائز ہے اس سے تنزل نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ اس تکثیر کی برکت سے منصب یا عہدے کا تحفظ بھی ہوتا ہے۔ غیر معمولی شہرت و عزت کے ساتھ عوام الناس کے دل میں رعب و ہیبت پیدا ہو، بڑے کاروباری افراد کے لیے کاروبار میں بے پناہ ترقی کے ساتھ مالی نقصانات سے حفاظت رہے،
بڑے بڑے مقابلہ جاتی امتحانات لکھنے والے اور ریسرچ کرنے والے افراد کو غیبی مدد فراہم ہو۔ نوکری پیشہ افراد جو کسی بڑی سرکاری یا پرائیویٹ کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں اور جن کے نیچے سینکڑوں افراد کام کرتے ہوں، تو ایسے فرد کے لیے یہ تکثیر بڑی کارآمد ہے۔ اس کی برکت سے تمام ملازمین تابعدار و فرما بردار رہیں۔ نامی گرامی اعلیٰ خاندان کی شان و شوکت کی بقا کے لیے بڑوں کا نام اس تکثیر میں داخل کرتے ہیں تاکہ خاندان کا مان سمان اور مرتبہ ہمیشہ قائم رہے۔ ان مختصر ظاہری خواص پر بس نہیں بلکہ یہ تکثیر اپنے اندر بے شمار باطنی خاصیت سموئے ہوئے ہے۔ غرض یہ کہ تکثیر بنوانے والا جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر تکثیر بنواتا ہے، اس مقصد کو خدا کے فضل سے حسب منشاء و مراد پا لیتا ہے۔